اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پکارو چاہے جتنی بار، وہ ہر بار سنتے ہیں، اور محفل میں اس کی نعت جب پڑھی جاتی ہے، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ آج کی عظیم و عالی شان جمعۃ المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن سماجی رہنما حاجی شیر محمد مغیری صاحب کے تعاون سے کی جا رہی ہے۔ آج کی خصوصی ٹرانسمیشن عاشق رسول سماجی رہنما حاجی شیر محمد مغیری کے نام میں اپنے محترم بھائی عباس علی قادری کا ممنون ہوں، جنہوں نے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آ کر ہمیں شرف بخشا۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم عباس علی قادری صاحب۔ آئیے اب گزارش کریں گے محترم غلام عباس قادری کو وہ سرکار کی شان میں نعت سنائیں اور سعادت حاصل کریں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادری صاحب کیسے مزاج ہیں قادری صاحب؟ پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ ونس اگین۔ قادری صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا نعت کی طرف کیسے رجحان ہوا؟ کیسر صاحب، آپ کی بہت مہربانی کہ مجھے آپ نے آج اپنے اسٹوڈیو میں بلا کر مجھے سعادت بخشی، اور آپ کے چینل کے توسل سے پاک دفاع نیوز کے حوالے سے، اور آپ نے سوال کیا کہ آپ نے کیسے یہ نعت شروع کی۔ تو میں بچپن میں جب دیکھتا تھا اپنے پڑوس میں آوازیں آتی تھی مسجد سے نعت شریف کی، تو میرا بھی دل کہا کہ میں بھی کچھ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نعت شریف پڑھوں۔ تو وہاں جا کے میں پڑھنا شروع کیا۔ پھر میرے محترم جناب پاکستان لیول پر بلکہ پوری دنیا لیول پر میرے استاد محترم، تو ان کو میں جب سنتا تھا نعت شریف کے لیے، تو پھر میرا دل کہا کہ میں بھی ماشاءاللہ نعت پڑھوں، اور میں نے نعت اسٹارٹ کی۔ آپ اپنی کوئی بھی پسندیدہ نعت ہمیں سنائیں۔ جی بالکل، اور میں دو اشعار پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میرے پیارے آقا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کی آواز میں اتنا ٹھہراؤ اور اسی مٹھاس یہ کیسے پیدا ہوئی؟ کیا آپ نے اس کے لیے کوئی ریاض کیا ہے؟ جی کیسر صاحب، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ میں اپنی ریاض بھی کرتا ہوں، ریہرسل بھی کرتا ہوں، اور گھر کے اندر میرا ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بھی ہے۔ ماشاءاللہ میں یہ نعت شریف پڑھتا ہوں، اور میرے نعت شریف کا اصل جو ان کا مقصد ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں پڑھنا، اور میرے استاد محترم استاد الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ نے رمضان ٹرانسمیشن بھی کی تھی آپ نے، تو اس میں آپ نے سارا پروگرام آپ نے ایز اے اینکر وہاں پر کیا تھا، تو یہ ایکسپیرینس کیسے آپ کو ہوا، کیسے محسوس کیا؟ ہاں جی بالکل کیسر صاحب، رمضان ٹرانسمیشن میں نے جب اسٹارٹ کی، اس سے پہلے مجھے تجربہ ایسے ہوا کہ میں آواز ٹی وی میں بھی تھا اور ایز اے اینکر بھی تھا وہاں پہ رمضان ٹرانسمیشن میں میزبانیت کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ تو اس کے بعد میں جب میں اپنے شہر میں آیا تو بعض ایسے پروگرام ہوتے تھے، تو میری دل میں خواہش تھی کہ بہت ایسے ثناء خواں ہیں جو کراچی یا
پنجاب کی طرف نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ ان کا اتنا اخراجات ہوتے ہیں، اسٹے وغیرہ کرنا ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ جیکما آباد کے اندر یہ کیا جائے تاکہ پورے جو بھی یہاں کے ارد گرد میں شہر ہیں بلوچستان سے، سندھ سے، وہ آ کے یہاں پر اپنی پرفارم پیش کرے. بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ. اب ہم آپ سے ایک درخواست کریں گے کہ ناظرین کے لیے، جو آپ کے دیکھنے والے ہیں، آپ کے جو فین ہیں، ان کے لیے ایک نعت ہو جائے. اب تو بس ایک ہی دھن ہے، ہاں ہاں ہاں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، ہاں ہاں ہاں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا مولا. اب تو بس ایک ہی دھن ہے میرے مولا، میرے مولا، میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا مولا. بہت خوبصورت یہ نعت شریف ہے. جب میں مدینے گیا تھا کیسر صاحب، تو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نعت پڑھی تھی. بڑا سرور و خیف آیا تھا. تو میں ناظرین کو بھی سناتا ہوں. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. ارے لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں. ہائے 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 کتنے معتب ہے یہ کبوتر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جزاک اللہ، سبحان اللہ. بہت بہت خوب، بہت خوب. قادری صاحب، آپ کی آواز میں ایسی مٹھاس ہے کہ جب آپ نعت پڑھتے ہیں، جب نعت سناتے ہیں، یقین کریں ایسے دل کو ایک سکون ملتا ہے کہ بس وہ میں اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. قادری صاحب، ناظرین آپ کی جو آواز ہیں وہ سن رہے ہیں، نعتیں بھی سن رہے ہیں، اور وہ بار بار مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آپ سے ایک اور نعت سننا چاہتے ہیں. میں اپنے انٹرویو کو تھوڑا سا کم کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ایک اور نعت سنائیں اپنے میٹھی آواز میں. ایک نابینا ہے، وہ بہت اچھا انہوں نے کلام لکھا ہے. جب وہ مدینے گیا تو انہوں نے یہ کلام ترتیب پایا اور لکھا. آئیے میں آپ کو سناتا ہوں ناظرین. سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ. بولو 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 سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ.
میں پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا پر ابھی تک تصور تھا جس کا خیال سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ. جب وہ حافظ قرآن جب سنہری جالیوں کے سامنے پہنچے تو لوگوں کی وہ دعائیں یاد تھی جو انہوں کو کہی گئی تھی کہ آپ وہاں دعائیں مانگنا. تو جب وہ کسی نے کہا کہ یہ سنہری جالیاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آ گئی ہیں، جو مانگنا ہے مانگو، تو انہوں نے کیا لکھا؟ میں ایک ہاتھ میں دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی. ارے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. تو کیسر صاحب انہوں نے کیا کہا؟ بس یہی کہا، سرکار کا مدینہ، ارے دیکھو دیکھو سرکار کا مدینہ، 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 سرکار کا مدینہ. قادری صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنی ہم جو ہے تعریف کریں وہ بہت کم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم باتیں کرتے ہیں تو ہمارے دونوں جہان جو ہیں وہ سنور جاتے ہیں. قادری صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک نعت اور سنائیں. ایک بہت خوبصورت نعت شریف ہے، وہ آپ کو میں سناتا ہوں، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ کو مزہ آ جائے گا. سندھی میں نعت ہے. دعا کیو ماں سجن مدینے وری ونیا، وری نہ واپس موٹا اوڈہ مری ونیا، ہاں اوڈہ مری ونیا. ارے دعا کیو ماں سجن مدینے وری ونیا، وری ونیا، وری نہ واپس موٹا اوڈہ مری ونیا، ہاں اوڈہ مری ونیا. کیسر صاحب یہ اشعار آپ کے نام کرتا ہوں. حلت دل اڈری ہلوں اج یار جے در تے، آخری دم تھے ختم سرکار جے در تے. حلت دل اڈری ہلوں اج یار جے در تے، آخری دم تھے ختم سرکار جے در تے. ارے ایے نہ گڑتی کرے کرے تو مری ونجے، مری ونجے، وری نہ واپس موٹا اوڈہ مری ونیا ہے، اوڈہ مری ونیا. ارے دعا کیو ماں سجن مدینے وری ونیا، وری نہ واپس موٹا اوڈہ مری ونیا. ناظرین، یہ تھے عباس علی قادری صاحب جنہوں نے ہمارے اسٹوڈیو میں آ کر ہماری عزت افزائی کی. ہم اب آپ سے اجازت لیں گے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم ہم پھر قادری صاحب سے ٹائم لیں گے اور انہیں کہیں گے مدعو کریں گے، اور انہیں ہم اپنے اسٹوڈیو میں بلائیں گے اور ہم انہیں کہیں گے کہ اسی طرح کا ایک پروگرام اور ہمارے حاضرین کے لیے کریں. شکریہ قادری صاحب، بہت شکریہ، آپ ٹائم نکال کر آپ آئے. آخری میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی کیسر صاحب، ہمارے جکم آباد کے یہاں بڑی جب بھی تاریخ کھولی جائے گی کہ رمضان ٹرانسمیشن اکثر کر کے ہم نے جب رمضان شریف میں دیکھا گیا تھے، کراچی، لاہور وغیرہ مختلف جو نا چینلوں پر دیکھا جاتا ہے، اور یہ ہم نے روایت یہاں جکم آباد میں لائی، اور بالخصوص جو اس کے آنر ہیں اور جنہوں نے تعاون کیا، اور پورے پاکستان سے علماء کرام، ثناء خوان مصطفیٰ اور مختلف مکتبہ فکر کے علماء دین جو تشریف وہاں لا رہے تھے، اور سارا وہ کریڈٹ اور جو سارے آنر ہیں جو تعاون کرتے تھے، وہ بالکل کوئی شک نہیں وہ سماجی رہنما حاجی شیر محمد مغری صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ تعاون کیا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حاجی شیر محمد مغری کی طرف یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں پر رمضان ٹرانسمیشن میں یہاں پر 2 سال سے یہاں پر جو ہے لائیو ٹرانسمیشن سٹارٹ کی، جس میں
کافی نعت خوان سارے ملک بھر سے یہاں پر جیکب آباد میں آئے اور ان لوگوں نے نعتیں وہاں پر پڑھی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ قادری صاحب, بہت شکریہ. اللہ حافظ جی. تھینک یو ویری مچ.